مسلسل 5 دن سے آپ کی خدمت میں معروضے کر رہا کہ وہ سائنس آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے، 5 to 10% سائنس باقی ہے۔ کئی سائنس میں نے آپ کو بتایا کہ جو کمپلیٹ ہو گئے، آج کچھ وہ سائن، وہ علامت جو ہونا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں بعض علامات ایسے ہیں جو حتمی ہیں، حتمی یعنی ہونا ہے، لیکن ہم اس پروردگار کو مانتے ہیں، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں کہ جو قادر مطلق ہے، جو بغیر کسی سائن کے وہ اپنے اس بندے کا ظہور اب کرا سکتا۔ ہمارا پروردگار مجبور نہیں، ہم اس اللہ کو نہیں مانتے کہ جو مجبور ہے۔ ہمارا پروردگار قادر مطلق، وہ اس کی قدرت میں ہر چیز ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے وہ اپنے اس بندے کا ظہور کرا سکتا۔ لیکن کچھ سائنس معصومین سے ہمارے پاس آئی، اور جتنے میں نے آپ کے سامنے علامات پیش کیے وہ سارے علامات کسی مولوی یا مجتہد کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ امام کے ارشادات ہیں۔ اس امام کے بارے میں کہ جو آخری حجت ہے، آخری رسول کا وارث ہے، امام علی کا فرزند ہے، فرزند زہرا ہے، جو اس وقت اسی دنیا میں موجود ہے، یہیں پر موجود ہے، لیکن ہماری نگاہوں سے پردے میں، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، نگاہوں سے دور ہو گئے۔ کیوں دور ہوئے؟ 2 ریزن ہیں۔ ایک دشمن کہ جو ہر معصوم کو جو قتل کر رہے تھے، دشمنی کی کثرت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ کی مصلحت سے وہ غیبت میں چلے گئے۔ اور ایک ریزن ہم لوگ ہیں، ہم جو امام کا کلمہ پڑھتے، کہ ہم ابھی تیار نہیں ہیں کہ اگر آج امام آ جائے، اگر آج امام ظہور کرے انشاءاللہ، تو ہمارے پاس کوئی پریپریشن نہیں ہے۔ اسی لیے امام کے 2 نام ہیں، ایک ہے منتظر، ایک ہے منتظر۔ ایک کا مطلب ہے کہ ایک وہ کہ جس کا ظہور کا انتظار کیا جا رہا، ایک وہ کہ جو خود اپنے ظہور کا انتظار کر رہا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حکم یہ ہے کہ تم کوشش کرو، تم تیار ہو جاؤ۔ اگر ہم آج تیار ہو جائیں، پورا معاشرہ تیار ہو جائے، پوری شیعت تیار ہو جائے کہ جو ملینز کی تعداد میں اپروکسیمیٹلی 500 ملین، 500 ملین شیعہ اس وقت دنیا میں ہیں، اپروکسیمیٹلی بول رہا، پوری اگر آپ گلف کو دیکھیں، ایران کو دیکھیں، عرب کو دیکھیں، سب کانٹیننٹ کو دیکھیں، آسٹریلیا، یورپ، امریکہ کو دیکھیں، اگر پورے شیعوں کو جمع کرے تو اپروکسیمیٹلی بول رہا 500 ملین شیعہ اس وقت دنیا میں ہیں۔ لیکن افسوس سے کہہ رہا، جو میں پہلی مجلس سے آپ کو بیدار کرنا چاہتا وہ یہی کہ اتنے شیعہ ہونے کے بعد پہلی آواز میں امام کو 313 چاہیے، 313 چاہیے اونلی۔ پہلی آواز میں جو امام کو لبیک کہیں گے، جو دور دور سے آئیں گے اور امام کی پہلی آواز میں خانہ کعبہ میں جا کر امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، وہ صرف 313 ہے۔ یہ 313 کا جو فگر ہے، یہ جنگ بدر میں بھی 313 تھے، یہ بڑا امپورٹنٹ فگر ہے۔ افسوس کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اسلام میں یہ 313 کا فگر کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو بہرحال یہ 313 جو ہے صرف پہلی آواز میں جا کر امام کو لبیک کہیں گے۔ آج 500 ملین میں امام کی نگاہ میں بول رہا، سو کالڈ شیعہ تو پورے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو بول رہے کہ وی آر ویٹنگ فار امام، ہم سب بول رہے الا متا حروفی کا یا مولا، لیکن ٹپ آف دی ٹنگ سے بول رہے، زبان سے بول رہے، ہمارے ایکشنز نہیں ہیں، ہمارے دل سے ہم امام کو نہیں پکارتے، ہم دل سے امام کو آواز نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے امام ظہور نہیں کر رہا۔ ایک چیز یاد رکھو، ہم ریزن بنے ہوئے ہیں، ہم وجہ بنے ہوئے ہیں امام کے ظہور کو روکنے کے لیے۔ اب میں وہ سائنس بتاتا کہ جو لازم ہونا ہے، حتمی ہونا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ایک جنگ عظیم ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ ورلڈ وار ہوگی، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ ایک جنگ عظیم ہوگی، اور 2/3 آف دا پاپولیشن دنیا کا، 2/3 دنیا کا جو پاپولیشن ہے، حصہ ہے، 2/3 آف دی پاپولیشن آف دی ورلڈ ختم ہو جائے گا۔ اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ 2/3 آف دا پاپولیشن ختم ہو جائے گا، 1/3 رہ جائے گا۔ اگر آج آپ دنیا پہ نگاہ ڈالیں
تو ایک جنگ عظیم ہونا لازم ہے، کبھی بھی فلیئر اپ ہو سکتی، کبھی بھی ہو سکتی. یہ جو سائن ہے امام کی ظہور سے پہلے، یہ حتمی ہے، حتمی یعنی مسٹ ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ اس طرح اچھا یہ وار جو ہوگی پورے ویسٹ کی طرف بتایا گیا کہ ویسٹ، چھٹے امام بولتے کہ میں ایک قوم کو دیکھ رہا، میں ایک کمیونٹی کو دیکھ رہا، میں ایک انسانوں کو دیکھ رہا جو بہت شارٹ ہیں، جن کی ناکیں دبی ہوئی ہیں، جن کی آنکھیں اندر ہیں، جن کا چہرہ زرد ہے. کیا کہا؟ شارٹ ہیں، آنکھیں اندر ہیں، چھوٹی آنکھیں ہیں، ناک دبی ہوئی ہے اور زرد رنگ کے ہیں. جب یہ قوم عرب کی زمین پہ پیر رکھیں گے تو سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوگا. یہ امام کا جملہ، چھٹے امام کا. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، یو ڈیسائیڈ کہ یہ کمیونٹی، یہ قوم کون سی ہے کہ جو شارٹ ہے اور ناک دبی ہوئی ہے. یو نو ویری ویل کہ میں کدھر اشارہ کر رہا، میں نام نہیں لینا چاہتا. وہ قوم آج تک کئی زمانے سے ان لوگوں نے جنگ نہیں لڑی، لیکن دنیا کا ایک بگ پاور ہے، ایک بہت بڑا بگ پاور ہے. انہوں نے ایک ہی جنگ لڑی تھی جو ان کی حال کی جنگ ہے. 60s میں انڈیا کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے کوئی وار نہیں لڑی. لیکن آج وہ بگ پاور ہے، ان کے پاس ساری وہ چیزیں ہیں جو بگ پاورز کے پاس ہوتی ہیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں. امام بول رہے کہ جب یہ لوگ عرب کی زمین پہ پیر رکھیں گے تو زمین پوری دنیا میں تباہی ہوگی، عرب میں تباہی ہوگی، اور پورے ایک ایسی جنگ ہوگی کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ باپ اپنی جوان بیٹی کو ایک روٹی کے خاطر بیچ دے گا. اس کے بعد امام بولتا کہ یہ حالات بدلیں گے کہ سورج گہن، سولار ایکلپس اور لونار ایکلپس. میں آج اس لیے یہ سائنس پڑھ دے رہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کل سے کیا حشر ہونے والا ہے، اس لیے کہ آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے، مجھے معلوم ہے. لیکن آئی ریکویسٹ یو، آئی بیگ یو، میں انگلش میں بول رہا، آئی بیگ یو، یہ پورے مجمع سے میں بیگ کر رہا کہ فرام ٹمارو اف یو گیو اس چانس، اف یو گیو می چانس، جو لوگ آ کے مجلس کو خراب کرنا چاہ رہے ان کو آپ لوگاں بٹھانا. تو میں 40-45 منٹ یہ 4 دن بھی وہ سائنس پڑھ کے آپ کو بتاؤں کہ امام کے آنے سے پہلے کتنا ضروری ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. دوستو رونے کا مقام ہے، دوستو افسوس کا مقام ہے، ماتم کرنے کا مقام ہے کہ ہمارا سید و سردار، ہمارا محسن، ہمارا کرم فرما، ہمارے اوپر رحم کرنے والا امام موجود ہے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے امام کو نہیں دیکھ سکتے. اس سے زیادہ افسوس اور کیا ہوگا کہ امام موجود ہے جو کرم کر رہا، جو رحم کر رہا، جس کے صدقے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. جس سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے. وہ امام پکار کے بول رہا کہ اگر تم میرا ساتھ دو گے، تم میری مدد کرو گے، اگر تم میرے ساتھ رہو گے، تم مجھے سپورٹ کرے گے تو اللہ آج میرا ظہور ہوگا. لیکن نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہم زبان سے بول رہے، ہم امام کی بات نہیں سن رہے، ہم شریعت پہ عمل نہیں کر رہے. کہ اگر آج امام آ جائے تو ہم کتنے لوگ ایسے ہیں کہ گھروں کو چھوڑ کے، بزنس کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے، اپنی زندگیوں کو چھوڑ کے جا کر امام کی مدد کرے. پریکٹیکل لائف میں دیکھو ہم شریعت پہ کتنا عمل کر رہے، ہم کتنا امام کی بات سن رہے. اگر دیکھو بہترین اولاد اس کو بولتے، بہترین بیٹا اس کو بولتے کہ اگر جو باپ کے سامنے بڑا اوبیڈینٹ رہتا، اطاعت گزار رہتا. بہترین اولاد وہ ہے کہ اگر باپ سامنے نہیں ہے تو وہ ویسے ہی زندگی گزارے جیسے باپ کے سامنے گزارتا ہے. وہ اوبیڈینٹ ہے اینڈ وی آر ناٹ. پردہ، واجبات جو میں پہلی مجلس سے بول رہا کتنا کر رہے. امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا امام مثال دے رہا، برا مت مانو. کیا امام آئیں گے تو میں شیو کر کے امام کے سامنے جاؤں گا؟ شریعت پہ تو عمل کرو تو امام ظہور کرے گا. ہم اگر شریعت پہ عمل نہیں کرے، عورت بے پردہ جائے گی امام کے سامنے، ہم لوگوں کی غیبتیں کریں گے امام کے سامنے، ہم مال کھائیں گے امام کے سامنے. امام آ جائے گا تو ہم امام کے سامنے ڈرگز لیں گے، ہم امام کے سامنے غیبتیں کریں گے لوگوں کی. پھر عزادار ہم کیا کر رہے؟ سوچ رہے میں کیا بول رہا. امام آئیں گے تو ہم کیسے رہیں گے؟ امام آئیں گے، مثال دے رہا، ایگزامپل دے رہا. امام آئیں گے بولیں گے تیرا اتنا بڑا فلیٹ ہے بامبے میں، مثال دے رہا، 4 بیڈ روم کا فلیٹ ہے 8 کروڑ کا، لیکن یہ فلیٹ میں تو اتنا پیسہ حرام کا ہے، تیری تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، چھوڑ دے. آپ بولیں گے واہ مولا اتنی مشکل سے حرام دے کے کمایا، چھوڑ دے.
امام بولیں گے آج ہم کتنے ایسے لوگ، جملہ غور سے سنو، اتنا بڑا مجمع خیصر باغ میں سن رہا مجھے، مولا تم کو آباد رکھے. آپ یہ بتاؤ امام آئیں گے تو کیا ہم حق امام کھائے ہوئے رہیں گے؟ امام کو نہیں دیں گے خمس؟ ہم بولیں گے مولا نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو یو، آئی ڈونٹ سیو اینی تھنگ. امام کے سامنے آج خمس دے رہے؟ میں یہ نہیں بول رہا کہ نہیں دے رہے، میں یہ بول رہا کہ آپ ریگولرلی، پریکٹیکلی، ریلیجسلی ایک ایک روپے کا خمس نکال کے امام کا حق ادا کر رہے. ادا نہیں کر رہے تو تم امام کا انتظار کیسے کر رہے؟ ظہور کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ وہ سائن ہے، یہ وہ سائن ہے جو آج پوری اپلیکیبل ہو رہی، یہ وہ سائن ہے کہ جو آج پوری ہمارے اوپر اتر رہی، کہ امام کا جملہ کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے لوگ اپنے پیٹ میں حرام بھرے ہوئے رہیں گے. ہر آدمی کما رہا، ہر آدمی بامبے میں اسٹرگل کر رہا، ہر آدمی جاب کر رہا. You ask him, do you pay the haq of imam? We say, مولانا سیوی نہیں ہوتا ہم کو. میں خم سے بول رہا نہیں، میں نے بولا خیصر باغ میں کیوں بولتا؟ پوری دنیا میں بولتا ہوں اس لیے کہ میں خمس دیتا ہوں، لیتا نہیں ہوں. You understand what I mean? الحمدللہ ممبر سے بول رہا، ممبر حسین سے بول رہا، میں خمس دیتا ہوں الحمدللہ. میں ایک پائی بھی، ایک روپیہ بھی، ایک پینی بھی میرے لیے سانپ اور بچھو ہے. اگر میں خمس کھا لوں، سانپ ہے میرے لیے اور بچھو ہے اگر میں حق زہرا لے لوں. اس لیے کہ مولا نے دیا ہے. بیوی کا حق کھاتا ہوں، بیوی کی روٹی کھاتا ہوں، ان کا صدقہ کھاتا ہوں، ان کا پیسہ ادا کر کے کھاتا ہوں. میں خمس لینے والا مولوی نہیں ہوں، میں خمس دینے والا مولوی. ہر سال 18 ذوالحجہ کو الحمدللہ بیوی کا حق ادا کرتا ہوں. اس لیے بولتا بھی ہوں، ڈٹ کے بولتا ہوں. پوری دنیا میں ہر شہر میں، دنیا کے ہر حصے میں جا کے میں نے بولا کہ نکالو بابا بیوی کا حق نکالو. نکالو گے تو امام تم کو دیکھے گا. بی بی شتیتا، اللہ تم کو غریب امام کی زیارت نصیب کرے. ہم کو غریب امام کی زیارت کو جاؤ تو نیشا پور جاتے نا، تو بی بی شتیتا کو جا کے سلام کرتے. بی بی شتیتا یہ وہ بی بی ہے. میں عورتوں کو بول رہا، تم اپنے ہسبینڈ کو نیک کرتی ہو، مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. کوئی بری بات نہیں ہے، ضرور نیک کرو، یہ تمہاری رائٹ ہے. میں کوئی غلط بات نہیں بول رہا. عورت کی، اس کی وائف کی رائٹ ہے کہ اپنے شوہر کو نیک کرے. میں تعلقات تھوڑی خراب کرتا، کھانا ہی نہ بند ہو جائے. نہیں، جب تم نیک کر کے یہ چیز مانگتی ہو تو تم اس میں نیک کیوں نہیں کرتے کہ تم بیوی کا حق ادا کرو؟ تم اپنے شوہر کو بولتے کیوں نہیں؟ Why don't you speak to your husband? Why don't you speak to your husband? میں بچوں کو بول رہا، یہ یوتھ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے ہزاروں سے، میں میرے یوتھ کو بول رہا ہوں کہ سنو بیٹا، تم اپنے ڈیڈ کو پوچھنا. آج رات میں کوئی جھگڑا نہیں لے رہا، میں تم سے بچوں، تم سے یہ بول رہا، جو معصوم بچے بیٹھے ہوئے نا، ان کو یہ بول رہا کہ تم بامبے میں ریولوشن لے کر آؤ، تم بامبے میں انقلاب لے کر آؤ. کیسے پوچھنا؟ بہت ریسپیکٹ کے ساتھ. جملے میرے غور سے سنو. میں نے ایک جملہ بولا کہ پوچھنا. کیسے پوچھنا؟ ریسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ، چھوٹی آواز میں. بڑی آواز ماں باپ کے سامنے نہیں کرنا، ماں باپ سے ریسپیکٹ سے بات کرنا. چھوٹی آواز میں پوچھو کہ ڈیڈ، ماں، ڈیڈ کو پوچھو ڈو یو گیو خمس؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن. جب بچہ روز پوچھے گا تو باپ ضرور خمس ادا کرے گا. جب تک خمس ادا نہیں کرو گے اس وقت تک لشکر امام میں شامل نہیں ہو سکتے. جا کر کسی مجتہد سے پوچھو، مولا حسین کا جملہ گلے میں تعویذ بنا لو، تعویذ بنا لو. یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا، یہ حسین ابن علی بول رہا. وہ حسین بول رہا جس سے آج ہماری پہچان ہے. وہ حسین بول رہے کہ جو کربلا کا وہ شہید جس نے انسانیت کو بچایا. کیا کہا مولا حسین نے؟ کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا. کنفرم کر دیا مولا حسین نے روز عاشور کہ غفلت سے سونے والوں، ہمارے حق کو ادا کرو. اگر تم نے ہمارے حق کو ادا نہیں کیا تو تم نے پیٹ میں آگ کو بھر لیا. آگ، فائر. خمس ہو گئے تو ہم امام کے لشکر میں شامل ہو گئے.
تو یہ انقلاب لاؤ، یہ انقلاب لاؤ۔ اس کے بعد دیکھو بامبے میں، میں گارنٹی بول رہا، خیسر باغ میں شب 6 محرم کی مجلس میں اتنے ہزاروں میں بول رہا، پوری دنیا سن رہی کہ اگر تم نے حق زہرا امام کا حق دے دیا تو تم کبھی بامبے میں تمہارا اکاؤنٹ مائنس نہیں ہوگا، تم ایسا فلو کرتے رہو گے امام کا۔ تو ایک آخری سائن کیا ہے کہ ہمارے حق کو ادا نہیں کریں گے، ہمارے حق کو کوئی ادا نہیں کرے گا۔ بولیں گے کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، مولا I'm your follower، کوئی نہیں بولتا آپ کو اس طرح۔ غلطی ان کی بھی ہے جو نہیں بولتے، کوئی نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا؟ why don't you say کہ حق امام نہیں ہے؟ امام حسین کا جملہ عاشورے کو نہیں ہے کہ پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے؟ تو اگر پیٹوں میں حرام ہے، how can you join the army of امام زمانہ؟ میں یوتھ کا بول رہا، بیٹا تم بولنا اپنے ڈیڈ کو کہ میں امام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا۔ لڑکیاں بولے کہ I want to join, I want to work for امام، but you cannot work for امام if you don't pay حق زہرا۔ I'm very open, very clear. You cannot join. پوچھو آقا شیستانی سے، پوچھو رہبر معظم سے، آقا علی خامنہئی صاحب سے کہ میں حق زہرا دیتا ہی نہیں ہوں، کیا مجھے حق ہے کہ میں امام کے لشکر میں شامل ہوں؟ پلیز ہاتھ جوڑ کے بولو، میں اس سے زیادہ کیا کروں؟ میں یہ کہہ رہا مجھے دو؟ نو، میرے لیے سانپ اور بچھو ہے، سانپ اور بچھو ہے۔ بامبے میں اتنے مولانا لوگ ہیں، ان کو دو بھائی، میرے قریب ہی مت آؤ، میں تو پڑھوں گا چلا جاؤں گا، میں تو آپ کا شہر کا تھوڑی ہوں، میرے قریب بھی نہیں آنا۔ لیکن جس کو دیتے دو، جو مولوی کو دیتے دو، بھائی مجھے کیا کرنا ہے؟ میرا کام ہے آپ کو بیدار کرنا، میرا کام ہے ممبر کا حق ادا کرنا۔ یہ ہزاروں لوگوں میں اگر ایک نے بھی آج کی رات خمس کا ارادہ کر لیا تو خیسر باغ کا عشرہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ سائن پوری ہونا ہے جب پورا معاشرہ، پورا سماج، ہر شیعہ حق زہرا دینے لگے گا، حرام سے بچ جائے گا، تو امام کل آ جائے گا، امام کل آ جائے گا۔ وی آر ناٹ کالنگ امام، ہم بول تو رہے الجل الجل الجل۔ اگر پورا معاشرہ بی بی کا حق دے دے، امام کا حق دے دے، تو امام کل آ جائے گا۔ اس لیے کہ جب حق امام دیتے نا، پھر انسان وہ گناہ نہیں کرتا جو گناہ اسلام نے منع کیا۔ یہ ایک سائن ہے کہ جنگ عظیم ہوگی اور 2/3 2/3 آف دا پاپولیشن ختم ہوگا۔ اس کے بعد رمضان کے مہینے میں، اب جو سائنس آنے والے وہ بتا رہا، میں پریڈکشنز بتا رہا، یہ جو گزر گئی وہ نہیں بتا رہا، اب جو ہونے والا ہے وہ بتا رہا۔ رمضان کے مہینے میں سولار ایکلپس اور لونار ایکلپس، سورج گہن اور چاند گہن، جیوگرافیکلی چاند گہن مڈل آف دی منتھ میں ہوتا، جیوگرافیکلی لونار ایکلپس اور سولار ایکلپس، چاند گہن جو ہے وہ مڈل آف دی منتھ میں ہوتا، لیکن چاند گہن ابتدا میں ہوگا اور سورج گہن آخر میں ہوگا۔ پورا سسٹم بدل جائے گا اگر ایسا ہوا تو جسٹ پریپیئر یور سیلف۔ اس کے بعد امام بول رہے کہ میں دیکھ رہا کہ آسمان سے آگ برس رہی، لوگوں کو یقین نہیں آ، گلاس کی بلڈنگ کا بول دیا، آسمان سے آگ برس رہی۔ لیکن گلف وار میں ہم نے خود دیکھا گلف میں کہ ان کے B-52 بامبرز جو تھے، ان لوگوں نے کس طرح آسمان سے آگ کو برسایا تھا۔ میں یہ نہیں بولتا یہ وہی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا۔ اس کے بعد امام بول رہے، یہ امام علی سے حدیث ہے کہ میں دیکھ رہا کہ ایک میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے پوری دنیا میں، غور سے سنو، میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے پوری دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے ہزاروں میل سے اپنے ہاتھ کو سامنے رکھ کے بات کریں گے۔ تو جب یہ کہا علی نے، لوگوں کو یقین نہیں آیا، لوگوں نے کہا مولا اتنی بڑی دنیا، ہم اس وقت کوفے میں بیٹھے ہوئے، مدینے والے اتنی دور، آپ بول رہے دور دور کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ کو سامنے، تو کہا کہ کیا ہاتھ میں لوگوں کے اس زمانے میں کوئی معجزہ ہو جائے گا؟ امام کہہ رہا میں دیکھ رہا وہ زمانہ کہ لوگ اپنے ہاتھ کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے کو دیکھ کر بات کریں گے۔ آج آپ کے سامنے ہر چیز ہے، مجھے آج بولنے کی ضرورت نہیں، ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ ویڈیو کالنگ کیسے کی جاتی ہے۔ کتنا کلیئر علی کا میسیج ہے 1400 ایئرس پہلے کہ میرے سامنے وہ دنیا کے لوگ ہیں
میرا جب یہ حالات بن جائیں دنیا کے کہ ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور سے بات کرو تو سمجھ جانا میرے بیٹے کا ظہور بالکل قریب ہے، آج آپ کے سامنے۔ اس کے بعد امام علی بول رہے مولا جا رہے ساتھ، پانی بہ رہا دریا، امام علی پورے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے، پانی کو دیکھ رہے، علی کہہ رہے کہ میں چاہوں تو اس پانی سے پوری دنیا کو روشن کر دو، اور میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے اس پانی سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا مولا پانی سے روشنی سے کیا مطلب؟ کیا بولو؟ پانی سے روشنی سے کیا مطلب؟ برائٹنس سے کیا مطلب؟ یہ لائٹ سے کیا مطلب؟ علی بولے کہ میں چاہوں تو اس پانی سے پوری دنیا کو میں برائٹ کر دوں، روشن کر دوں۔ تو لوگوں نے کہا مولا پانی سے اس سے کیا مطلب؟ کہا جب یہ یاد رکھو جب پوری دنیا روشن ہو جائے تو سمجھ جانا میرے بیٹے کا ظہور بالکل قریب ہے۔ آج آپ کے سامنے مجھے یہ باتیں بولنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو ریمائنڈ کر رہا کہ آج جتنی دنیا کی ترقی ہے، جتنا دنیا اچیو کر رہی، وہ ساری چیزوں کو امام علی نے ظہور سے پہلے جو حالات ہونے والے ہیں وہ امام علی بتا رہے۔ آپ انصاف سے بولو، آج دنیا میں روشنی پوری دنیا میں ہے، الیکٹرسٹی جنریٹ ہو رہی پانی سے۔ امام علی 1400 سال پہلے بول رہے کہ میرے بیٹے کا ظہور سے پہلے پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ یقین نہیں آ رہا تھا لوگوں کو، اس لیے کہ اس زمانے میں اندھیرے میں رہنے والے، چراغ کی روشنی میں زندگی گزارنے والے، وہ بول رہے کہ پوری دنیا روشن کیسے ہوگی؟ امام بول رہے کہ میں دیکھ رہا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے پوری دنیا روشن ہوگی۔ آپ دیکھ رہے کتنا قریب آ گئے ہم ظہور کے۔ اس کے بعد میرا مولا بولتا کہ آخری زمانے میں بیٹے کے ظہور سے پہلے مرد کے ساتھ رہے گا۔ میں بہت بند الفاظ میں پڑھ رہا یہ، عورت کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ حیات القلوب علامہ مجلسی، نجم الحسن قراروی ان کی کتاب، شیخ عباس قمی ان کی کتاب، شیخ صدوق عظیم پرسنالٹی جو تہران میں دفن ہے ان کی کتاب، سارے علماء نے لکھا۔ طالب جوہری، علامہ طالب جوہری پاکستان، کیا لکھا کہ امام علی کیا بول رہے کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ رہے گا، لڑکی لڑکی کے ساتھ رہے گی۔ اگر یہ کامن ہو جائے، عام ہو جائے تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور بہت جلدی ہے۔ آپ کے سامنے یہ گیس، میں انگلش میں بول رہا، میں نے بولا پہلی یا دوسری مجلس میں اپنی کمیونٹی کو بول رہا I'm so sorry to say this، میں انگلش میں بول رہا I'm so sorry to say this۔ آج بامبے میں میرے پاس